نہیں ہے، سنی تو قرآن کی حاجتوں کا ماننے والا ہے۔ صاحبان ذی وقار توجہ کیجئے، سادہ سا ترجمہ کر دوں تاکہ میری بات شروع ہو سکے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کریم فرماتا ہے اے حبیب ہم نے بھیجا آپ کو الا رحمۃ للعالمین، رحمت کرنے والا۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے کہا حالہ کون کا راحمن، آپ کو بھیجا رب نے رحمت کرنے والا۔ کن کے لیے رحمت کرنے والا؟ اب قابل غور جملہ ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت کرنے والا۔ کن کے لیے رحمت کرنے والا؟ سارے۔ کن کے لیے رحمت کرنے والا؟ سارے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا غور سے آپ نے سننا ہے۔ تھوڑی سی بات ابتدا میں مشکل ہوگی لیکن آگے بات کھلتی جائے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے حبیب ہم نے بھیجا تمہیں کیا بنا کے؟ رحمت کرنے والا۔ کیا بنا کے؟ آخری بندے تک بولے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت۔ جو حضور کی رحمت کو مانتا ہے وہ بولے، دوسرا نہ بولے۔ رحمت، رحمت کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ کس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ سارے۔ بس اب میں نے یہی سمجھانا ہے کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کی اس جہان میں عزت کیا ہوتی ہے، اس کی اگلے جہان میں عزت کیا ہوتی ہے۔ سننا چاہتے ہیں اس بات کو؟ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا، کن کے لیے؟ سارے۔ کن کے لیے؟ سارے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ آہستہ بولیں۔ قرآن کو مانتے ہیں نا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے نا؟ قرآن جیسا اور کوئی ہے؟ قرآن کی مثل کوئی ہے؟ قرآن کی مثال کوئی ہے؟ تو اب سنیے، میں قرآن کا تعارف قرآن سے کرواتا ہوں اور میری گفتگو شروع ہو جائے گی، مسئلہ کھل جائے گا۔ مدینے والے کی شان میں نے عرض کی، مدینے والا کیا ہے؟ رحمت بولیے رحمت رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، رحمت ہے سارے۔ تو چلیے یہی پیمانہ لے کر، یہی پٹا لے کر، یہی ترازو لے کر قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن ہمارا نبی تو ہے رحمت للعالمین، تو کیا ہے؟ تو قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا، کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ بس بڑا نازک مرحلہ ہے اور اس کو بڑی نزاکت کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، بڑی لطافت کے ساتھ۔ قرآن کتاب کس کی ہے؟ کلام کس کا ہے؟ سنیے بڑی توجہ سے، میرا نبی ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اور قرآن کیا ہے؟ رحمت للمومنین، قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن رحمت ہے، پھر سن لیجئے قرآن رحمت ہے۔ اب لوگوں میں آج ہاتھ باندھ کے آپ سے مسئلے اگلوار عالم آسمان پر لہرائے تو پھر جو ملا اسے کھینچنے کی کوشش کرے اس کے منہ پہ تماچ لگا اور اسے کہے عقل کے ناخن لے، مدینے والے کی عزت کے ڈنکے رب نے فرشوں پہ بھی بجا دیے ہیں، رب نے عرشوں پر بھی بجا دیے۔ کیا مطلب؟ نہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اگر مجھے ضرورت ہوئی کسی چیز کی تو میں خود مانگ لوں گا۔ اور بات پہلے کرنے میں بات کر سکتے ضرور شروع پڑھیے۔ ضرور شریف پڑھتے ہوئے کیوں جھجک رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں، میں مسئلہ کر رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ رحمت للمومنین۔ حافظ بیٹھے ہیں بہت سے، رحمت للمومنین، اور میرا نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ دیکھیے نا مسئلہ سمجھیے، قرآن ہے مومنوں کے لیے رحمت، اور تیرا نبی صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں، صرف کافروں کے لیے رحمت نہیں، صرف عیسائیوں کے لیے رحمت نہیں، صرف یہودیوں کے لیے رحمت نہیں۔ اور کلیجہ کھولو، تیرا نبی صرف انسانوں کے لیے بھی رحمت نہیں،
تیرا نبی صرف حیوانوں کے لیے بھی رحمت نہیں، صرف فرشتوں کے لیے بھی رحمت نہیں، جب قرآن کی باری آئی کہا رحمت للمومنین، اور جب نبی کی باری آئی تو کہا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اب 5 صفات قرآن کے حوالے سے عرض کروں گا اور آپ کو ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ بابا اگر رحمت للمومنین ایسا ہے تو پھر رحمت للعالمین کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میری جیب میں 100 روپیہ ہے، علی شیر حیدری کی جیب میں 1000 روپیہ ہے، تو اگر مجھ سے کوئی 100 مانگے میں بھی 100 دے سکتا ہوں، علی شیر سے کوئی 100 مانگے تو وہ مجھ سے زیادہ آسانی سے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے پاس تو 100 ہے، علی شیر کے پاس 1000 ہے، تو 1000 والا 100 آسانی سے دے گا۔ اب اس سے اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، میرے پاس 100 ہے، میں 100 تو دے سکتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے کوئی 200 مانگے تو میں تو نہیں دے سکتا، لیکن 1000 والا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ 1000 والا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ مجھ سے کوئی 300 مانگے میں نہیں دے سکتا، میرے پاس 100 ہے، لیکن جس کے پاس 1000 ہے وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اب اگر کوئی کہے کہ 100 والا جو ہے یہ تو دے سکتا ہے اور 1000 والا نہیں دے سکتا، تو آپ کہیں گے جی یہ بے وقوف ہے، یہ بے عقل ہے، یہ جاہل ہے، اس کو پاگل خانے داخل کراؤ۔ اگر 100 والا دے سکتا ہے تو جو 1000 والا ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر دے سکتا ہے، جو 1000 والا ہے وہ 10 گنا بڑھ کر دے سکتا ہے۔ اب سنیے فیصلہ میں اپنے پلے سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رحمت للمومنین، اور نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ قرآن کیا ہے؟ رحمت للمومنین۔ اسی طرح کہہ لو مومن تھوڑے سے ہیں، ظاہری بات ہے ہماری محفل پڑی ہے بہت سی، دعوے دار ہم سارے ایمان کے ہیں، لیکن جو ایمان کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں اگر ان کو چھیڑے تو میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی 2 بھی مومن نکل سکے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن ہیں ہی وہ جن کے ذہن بھی رب کے آگے جھکتے ہیں، جن کے من بھی رب کے آگے جھکتے ہیں۔ کون ہے ایسا آپ میں جو کھڑا ہو کے کہے میرا ذہن بھی جھکا ہوا ہے، میرا من بھی جھکا ہوا ہے؟ مجھے تو اپنا پتا ہے ہم ایسے مومن نہیں ہیں، آپ میں سے شاید کوئی ہو، تو بابا بات سمجھنے کی یہ ہے، سوچنے کی یہ ہے کہ مومن تو بڑے تھوڑے، مومن تو بڑے تھوڑے، مومن تو بڑے تھوڑے۔ قرآن ہے رحمت مومنوں کے لیے، آمنہ کلال رحمت ہے سارے، رحمت ہے سارے، رحمت ہے سارے۔ سن اور پھر حضور کی شان کو اس حوالے سے سن، قرآن ہے رحمت للمومنین، تھوڑوں کے لیے رحمت، یعنی جس طرح میری جیب میں 100 روپیہ تھوڑا ہے، علی شیر کی جیب میں 1000 روپیہ یہ مجھ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اب مجھ سے کوئی 100 مانگے میں بھی دے سکتا ہوں، اس سے مانگے یہ بڑی آسانی سے دے سکتا ہے، مجھ سے کوئی 200 مانگے تو میں نہیں دے سکتا، یہ پھر بھی دے سکتا ہے، 300 مانگے میں نہیں دے سکتا، یہ پھر بھی دے سکتا ہے، 700 مانگے میں نہیں دے سکتا، یہ پھر بھی دے سکتا ہے، 900 مانگنے والا مانگے میں نہیں دے سکتا، یارو یہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ 100 مانگنے والا اچھا، 100 روپے والا بڑا ہے اور 1000 والا چھوٹا ہے، تو آپ کہیں گے بے وقوف ہے، 100 والا چھوٹا ہے، 1000 والا بڑا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ قرآن کی پہلی صفت سن، پہلا پارا اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ الف بھی محمد کی زلف کی شان میں آیا ہے، یہ لام بھی محمد کی زلف کی شان میں آیا ہے۔ جب مدینے والا زلفوں کو سنوارتا، حضور کنگھی فرماتے، بال سیدھے ہو جاتے، رب فرماتا الف، اے حبیب اب تیرے بال الف جیسے سیدھے ہو گئے ہیں۔ مدینے والا کمال ناز کے ساتھ، کمال ادا کے ساتھ جب اپنی گردن مبارک کو جھٹکا دیتا تو جو خوبصورت بال ہوتے ہیں نا ان کو آدھے آدھے بل پڑ جاتے ہیں، آدھے آدھے ڈنگ پڑتے ہیں، تو ڈنگ بھی دیکھ لو اور میم کا نقطہ اور لام کا ڈنگ بھی دیکھ لو، یہ بھی آدھا ہوتا ہے۔ تو جب حضور کے بالوں کو آدھا ڈنگ پڑتا، آدھا بل پڑتا، تو رب کہتا لام، ابھی پہلے تیری زلفیں الف جیسی سیدھی تھی، اب ان میں لام جیسا خم پڑ گیا ہے۔
اور جب مدینے والا کمال ادا کے ساتھ دوسرا جھٹکا دیتا تو ڈنگ میں ڈنگ پڑ جاتا، بل میں بل پڑ جاتا اور میم کی شکل بن جاتی، تو رب فرماتا الف لام میم، حبیب پہلے الف جیسا پھر لام جیسا، اور اب تیرے ناز کے ساتھ تیرے بال میم جیسے ہو گئے ہیں۔ بلے شاہ کی روح قریب آتی اور کہتا اس کو رانجھائی مینو لوڑی دا جندے سر تے میم مروڑی دا، اور کن فیکون تو پہلا لگیاں اتنا نیو نہیں ہو لگنا چوری دا۔ اس تفصیل میں جائے بغیر بات اتنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، گویا رب نے حبیب کی سیدھی زلف کی بھی بات کی، ٹہری کی بھی بات کی، ادا والی کی بھی بات کی، غم والی بھی بات کر کے جو اگلا جملہ کہا اس پر بات کر رہی ہے۔ ذالک الکتاب، کہا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کتاب میں کوئی ریب، آخری بندے تک بولے جس کتاب میں کوئی ریب نہیں۔ ریب کے دو معنی ہیں، ایک ریب کا معنی ہے شک اور ایک ریب کا معنی علماء تفسیر نے لکھا عیب۔ ریب کا دوسرا معنی کیا لکھا؟ شک بھی کوئی نہیں اور قرآن میں عیب بھی کوئی نہیں۔ آخری بندے تک بولو شک بھی کوئی نہیں اور قرآن میں عیب بھی۔ میں ترکڑی دینا چاہتا ہوں، مسئلہ اگلوانا چاہتا ہوں، مسئلہ آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، قرآن سے باہر نکلوں، جو چور کی سزا میری سزا۔ قرآن ہے رحمت اور میرا نبی ہے رحمت وہ ہے یوں کہہ لیجئے 100 والا، یہ ہے کئی گنا والا، کئی گنا والا، کئی گنا بڑھ کر اس کی رحمت ہے۔ وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ترکڑی تیرے ہاتھ میں رکھوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن نے اپنا تعارف کروایا، کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی اب شک کو چھوڑو، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی سنو مسئلہ میں کھلوانا چاہتا ہوں۔ قرآن وہ ہے جس میں کوئی، یار ترکڑی تیرے ہاتھ میں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ جب کوئی ملا میرے نبی کی ذات میں عیب نکالنے کی کوشش کرے، کہے نبی کے پاس طاقت نہیں، اختیار نہیں، علم نہیں، تو اس کو کہے کہ بتا قرآن کیا ہے اور مصطفیٰ کیا ہے، تو ملا یہ کہنے پر تو مجبور ہے نا کہ قرآن ہے رحمت اور نبی ہے رحمت تو ہاتھ باندھ کے اسے اتنا کہنا کہ جو رحمت للمومنین ہے، جب اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو جو رحمت للعالمین ہے اس میں کوئی عیب کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، پیر سیال، پیر محل میں رہنے والوں میں آج آپ کو ایسا استدلال دے رہا ہوں جس کو قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، کوئی اس میں جھگڑا نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کو صرف سامع نہیں بنانا چاہتا، آپ کو سنیت کا مبلغ بنانا چاہتا ہوں۔ جو کوئی بات کرے اس کے سامنے انکار کے کہ قرآن کیا ہے رحمت اور میرا نبی کیا ہے رحمت تو جب رحمت للمومنین میں عیب نہیں ہو سکتا تو رحمت للعالمین میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ یارو کچھ عقل سے بھی کام لینا چاہیے نا۔ جب رحمت للمومنین میں جو تھوڑوں کے لیے رحمت ہے، جس کا فیض تھوڑوں کے لیے ہے، جب وہ نہیں عیب والا تو جس کا فیض سارے جہانوں کے لیے ہے وہ کیسے عیب والا ہوگا؟ قرآن کی دوسری صفت سن اور مزید مسئلہ حل ہوتا دیکھ۔ قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی کا علم بھی قرآن میں ہے، ہر طری کا علم بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کے لیے ہر ملا کہہ رہا ہے ہر خشکی کا علم بھی قرآن میں، ہر طری کا علم بھی قرآن میں، ہر خشکی کا علم بھی قرآن میں، ہر طری کا علم بھی قرآن میں۔ ملا سارے مانے، خشکی کا علم بھی قرآن میں، طری کا علم بھی قرآن میں۔ لیکن جب نبی کی باری آئے تو کبھی کہتے ہیں جی کمر کے پیچھے کا پتہ نہیں، کبھی کہتے ہیں جی وہ کھجور اگوانے کا پتہ نہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں معاملے کا پتہ نہیں۔ یارو میں اختلاف کرنے والا بندہ نہیں، ہاتھ باندھ کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن رحمت میرا نبی رحمت قرآن کے لیے خود کہتے ہو کہ خشکی بھی اس میں ہے، تری بھی اس میں ہے، تو پوچھنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، ترکڑی خود توڑ لو۔ اگر قرآن رحمت للمومنین ہو کے خشکی اور تری کا علم رکھ سکتا ہے
اس مسئلے کو اور کھول دوں تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں. میں آج کسی معاملے پر حدیث نہیں پڑھوں گا. حدیث کے ہر لفظ کو میرا سلام ہے. حدیث کے ہر لفظ کو ہم مانتے ہیں, چاہتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی یہ کمزور ہوگی, یہ ضعیف ہوگی, اس میں کوئی نقص ہے, کوئی عیب ہے, کوئی کمی رہ گئی. میں ایسا جملہ ہی نہیں کہنا چاہتا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے. قرآن پڑھ رہا ہوں, سیدھا سیدھا قرآن. تیسرا جملہ قرآن کا, وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. قرآن کہتا ہے جو کچھ آسمانوں میں غائب ہے, جو کچھ زمینوں میں غائب ہے, سارا قرآن کے پاس ہے. جو کچھ آسمانوں میں غائب ہے, جو کچھ زمینوں میں غائب ہے, الا فی کتاب, سارا قرآن کے پاس ہے. اور کیا صرف اجمالی طور پہ فرمایا نہیں, وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. اجمال نہیں ہے, ہر شے کی تفصیل قرآن میں, ہر شے کی. آسمانوں میں جو غائب ہے, زمینوں میں جو غائب ہے, اس کی تفصیل کس میں ہے؟ اس کی تفصیل کس میں ہے؟ تو بابا کسی ملا کو اعتراض نہیں. ہر ملا مان رہا ہے کہ آسمان کے غیب بھی قرآن میں, زمین کے غیب بھی قرآن میں, اور جب نبی کے علم غیب کی باری آتی ہے تو گھی بن جاتی ہے. کچھ عقل سے کام لے. اللہ کا قرآن شان والا, عزت والا, عظمت والا, لیکن یہ آیت میں نے تو نہیں نہ بھیجی کہ قرآن رحمت للمومنین ہے اور محمد رحمت للعالمین ہے. اگر ہم سنیوں نے ڈالی ہے نکال باہر پھینک. اور اگر قرآن خود کہتا ہے کہ رحمت للمومنین قرآن, رحمت للعالمین محمد, تو پھر مان کہ اگر زمین و آسمان کا غیب قرآن میں موجود ہے تو زمین و آسمان کا ہر غیب محمد عربی کے سینے میں بھی موجود ہے. نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب کچھ آ رہا ہے تو پھر محبت کے ساتھ سنتے جائیے. کتنی آیتیں میں نے پڑھ دی؟ کتنی آیتیں میں نے پڑھ دی؟ 5 تن پاک کے غلام بیٹھے ہو, 5 پڑھنے کی اجازت دو گے؟ چوتھی آیت پڑھو, 4 یاروں کے نام پہ. چوتھی آیت قرآن کی, اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھو اور بڑے ذوق کے ساتھ پڑھو. ہم سنیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے, ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم نبی کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر, ہم حضور کی اہل بیت کے بھی نوکر. اور خدا کی قسم گولڑوی بھی چشتی ہے.